السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اب ہم پڑھیں گے تھرموڈائنامکس میک 323 پیج نمبر 146 پہ ری ایکشن ٹربائنس کے بارے میں۔ پہلے ہم پڑھ رہے ہیں اسٹیم ٹربائن میں، اور پہلے ہم نے پڑھا ہے امپلس ٹربائن کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے ری ایکشن ٹربائن کے بارے میں پیج نمبر 146 پہ۔ ری ایکشن ٹربائن ایک پریشر ٹربائن ہے۔ اس ٹربائن میں اسٹیم پریشر کے تحت وہیل میں داخل ہوتی ہے اور بلیڈز کے اوپر سے بہتی ہے۔ اس طرح اسٹیم بلیڈز کو دھکیلتی ہے اور حرکت دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اسٹیم جیٹ ری ایکٹیو فورس کی وجہ سے رنر گھماتا ہے۔ بلیڈ کے پیچھے کی طرف حرکت گن کے رد عمل کی طرح ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ایبسولیوٹ ری ایکشن ٹربائن حقیقی پریکٹس میں شاذ و نادر ہی استعمال ہوتی ہو، یعنی اس طرح کی جو ٹربائن ہے وہ اب استعمال نہیں ہوتی۔ پارسن ری ایکشن ٹربائن کو 50% ری ایکشن ٹربائن کہتے ہیں۔ یہ اسٹیم ری ایکشن ٹربائن کی سادہ ترین قسم ہے، اور اس کے حصے سب سے پہلے کیسنگ ہے۔ کیسنگ کور کو کہتے ہیں، جو باہر کا خول ہوتا ہے۔ یہ ایک ہوا بند دھاتی خول ہے جس میں بوائلر سے ہائی پریشر اور ٹمپریچر پر آنے والی اسٹیم فکس بلیڈ کے گرد ڈیوائیڈ ہوتی ہے، اور کیسنگ اس طرح ڈیزائن کی ہوئی ہوتی ہے کہ اسٹیم یکساں ویلاسٹی سے فکس بلیڈ میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہے گائیڈ میکانزم، پیج نمبر 147 پہ۔ یہ ایک ایسا میکانزم ہے جو گائیڈ بلیڈ کی مدد سے وہیل کی شکل میں بنا ہوتا ہے۔ یہ وہیل عام طور پر کیسنگ کے ساتھ فکس ہوتا ہے، اس لیے گائیڈ بلیڈ کو فکس بلیڈز کہتے ہیں۔ شکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گائیڈ بلیڈ اس طرح ڈیزائن کیے ہوتے ہیں کہ اسٹیم بغیر جھٹکے کے رنر میں داخل ہو سکے۔ ٹربائن میں اسٹیم کی مطلوبہ مقدار داخل ہو سکے، یعنی اسٹیم کم زیادہ نہ ہو۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کنٹرولر لگا ہوتا ہے نوزل کے ساتھ ہی۔ گائیڈ بلیڈ کو ریگولیٹنگ شافٹ کے ذریعے کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اسٹیم کا دباؤ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ ریگولیٹنگ شافٹ کو گورنر کے ذریعے کنٹرول کیا فنکشن میں، جس سے فنکشن میں ویرینگ لوڈ پر ٹربائن کو مستقل سپیڈ پر چلانا ہے۔ گورنر وہ ایک لیور سا ہوتا ہے، اس کی مدد سے اسٹیم کا پریشر کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹربائن رنر جیسے بھاگنے والا رنر نہیں ہے، یہ گھومنے والا رنر ہے۔ ری ایکشن ٹربائن کا رنر لازمی طور پر رنر بلیڈ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس پر بلیڈ لگے ہوتے ہیں جو ٹربائن کی قسم کے لحاظ سے شافٹ یا رنگ کے گرد فکس ہوتے ہیں، یعنی شافٹ کے اوپر ویلڈ کیے گئے ہوتے ہیں، پنکھے کے پر جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح۔ رنر کے بلیڈز مناسب طور پر ڈیزائن کیے ہوتے ہیں تاکہ اسٹیم بغیر جھٹکے کے رنر میں داخل ہو اور رنر سے باہر نکل سکے۔ فرکشن لاسز کو کم کرنے کے لیے ٹربائن رنر کی سطح ہموار بنائی جاتی ہے۔ ٹربائن رنر عام طور پر ایک پیس کے طور پر کاسٹ کیے ہوتے ہیں، یعنی اکٹھا کاسٹ کیا جاتا ہے اس کو، لیکن بعض اوقات اسٹیل کی الگ پلیٹس ویلڈ کر کے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ڈرافٹ ٹیوب، یہ وہ ٹیوب ہوتی ہے جہاں سے اسٹیم ٹربائن سے باہر ہوا میں فضا میں خارج ہوتی ہے، اس کو ڈرافٹ ٹیوب کہتے ہیں۔ اسٹیم رنر سے گزرنے کے بعد ایک ٹیوب کے ذریعے کنڈینسر میں جاتی ہے۔ کنڈینسر ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو اسٹیم کو دوبارہ پانی میں ٹھنڈا کر کے کنورٹ کر دیتی ہے۔ اس ٹیوب کو ڈرافٹ ٹیوب کہتے ہیں۔ یہ ٹیوب اگر ٹربائن کے ساتھ مہیا نہ کی جائے تو اسٹیم آزادانہ حرکت کرے گی، یعنی وہ ٹربائن سے نکل کے باہر فضا میں خارج ہو جائے گی، جس سے اسٹیم کے بمور بنیں گے اور اسٹیم ضائع ہوگی۔ اس کے بعد ہے امپلس اور ری ایکشن ٹربائن کا کمپیریزن۔ امپلس ٹربائن جو ہوتی ہے یہ اسٹیم نوزل میں سے گزر کر متحرک بلیڈ پر پڑتی ہے، جبکہ ری ایکشن ٹربائن میں اسٹیم پہلے گائیڈ میکانزم میں سے گزر کر پھر متحرک بلیڈ میں سے گزرتی ہے، یعنی جو امپلس ٹربائن ہے اس میں گائیڈ میکانزم نہیں ہوتا، اور ری ایکشن ٹربائن میں گائیڈ میکانزم بھی ہوتا ہے۔
इम्पल्स टरबाइन में स्टीम हरकी तवानाई से ब्लेड्स को धकेलती है। स्टीम यानी स्टीम की ही काइनेटिक एनर्जी से ब्लेड्स जो हैं वो घूमते हैं, जबकि रिएक्शन टरबाइन में मुतहरक ब्लेड्स पर प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी या हरकी तवानाई से पड़ती है। इम्पल्स टरबाइन में स्टीम पूरे मुहीत पर दाखिल हो भी सकती है और नहीं भी, यानी सीधी भी गुजर सकती है, एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ निकल सकती है, जबकि वो पूरी स्टीम में घूमकर भी निकल सकती है। जबकि रिएक्शन टरबाइन में वो पूरे मुहीत में सर्कुलेट करके फिर निकलेगी। इम्पल्स टरबाइन में ब्लेड में से गुजरते वक्त स्टीम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जबकि रिएक्शन में ब्लेड्स में से गुजरने के बाद स्टीम का प्रेशर कम हो जाता है। इम्पल्स टरबाइन में रिलेटिव वेलोसिटी मुश्किल रहती है, रिएक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती है। इम्पल्स में ब्लेड मतवाजन होते हैं, रिएक्शन में गैर मतवाजन होते हैं। इम्पल्स में उफ़क़ी शाफ्ट होती है, रिएक्शन में अमूदी शाफ्ट होती है। इम्पल्स के आरपीएम कम होते हैं, यानी 3800 आरपीएम होते हैं। रिएक्शन के आरपीएम ज़्यादा, यानी 42,000 होते हैं, उसके 38,000 और इसके 42,000। इम्पल्स टरबाइन की एफिशिएंसी कम होती है, यानी 87 से 88% होती है, जबकि रिएक्शन टरबाइन की एफिशिएंसी 92 से 93% तक होती है। ये था पुत्र आज का टॉपिक। 2 टॉपिक हमने पढ़े, एक रिएक्शन टरबाइन के पार्ट्स और दूसरा रिएक्शन और इम्पल्स टरबाइन का कंपैरिजन। दोनों में से जिस बात की भी आपको समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं आंसर क्वेश्चन सेशन में। और इसके बाद आपने असाइनमेंट जो आपको दी जाएगी वो लाजमी तौर पे सबमिट करनी है। याद रखना है, जो असाइनमेंट सबमिट करेगा उसी को मार्क्स दिए जाएंगे, उसी की अटेंडेंस लगेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।